السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اوسمو ریگولیشن ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں ڈفرینٹ اینیملز میں کس طرح سے ہوتی ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فریش واٹرز میں جو اینیملز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی باڈی میں آئنس کی کنسنٹریشن اور واٹر کی کنسنٹریشن کو مینیج کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میرین اینیملز میں پڑھیں گے کہ ٹیلیوس جو بونی فشز کو ہم کہتے ہیں اس میں کس طرح سے اوسمو ریگولیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ٹیریسٹریل اینیملز جیسے کہ آرتھروپوڈس ہے، برڈز اینڈ میمل ہے، اس میں سے اوسمو ریگولیشن کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان اینیملز کو کون کون سی مسائل درپیش آتے ہیں جب وہ واٹر اور آئنس کی ریگولیشن کو مینٹین کرتے ہیں۔ ان کی پرابلم بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کی سلوشن ڈسکس کریں گے۔ انہائیڈروبائیوسس کیا ہے اور یہ کس طرح سے ایک ایڈیپٹیو میکینزم ہے اوسمو ریگولیشن کو برقرار رکھنے میں۔ سب سے پہلے فریش واٹر اینیملز۔ آلموسٹ آل فریش واٹر اینیملز آر اوسمو ریگولیٹر۔ تقریباً جتنے بھی فریش واٹر اینیملز ہوتے ہیں وہ اوسمو ریگولیشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ اوسمو ریگولیٹر کیا ہیں؟ وہ اینیملز جو اپنی باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایک کانسٹنٹ رینج میں رکھتے ہیں ارسپیکٹیو آف آؤٹر انوائرمنٹ، کہ باہر انوائرمنٹ میں آئنس اور واٹر کی کنسنٹریشن کس لیول پر ہے، اس کی برعکس اپنے باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینیج کرنا اور اس میں واٹر اور سولوٹ کی کنسنٹریشن کو ایک خاص رینج میں رکھنا، یہ فریش واٹرز کی خصوصیت ہے۔ جنرلی یہ اینیمل جو ہوتے ہیں یہ اپنی آؤٹر انوائرمنٹ کی بنسبت ہائپرٹونک ہوتے ہیں، مینس کہ ان کی باڈی میں سالٹس یا سولوٹس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ اندر ان کی باڈی میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹر انوائرمنٹ۔ اب یہ اینیملز کون کون سی مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں، تو اس میں سے سب سے پہلا جو پرابلم ہے دیٹ از سویلنگ پرابلم۔ ایز وی نو کہ ان کی انٹرنل جو باڈی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہائپرٹونک ہوتا ہے، تو واٹر نارملی ان کی باڈی کے اندر پیسیو موومنٹ کے ذریعے آئے گا، جس سے ان آرگینزم کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باڈی میں سویلنگ ہو جائے، مینس واٹر انٹیک یا واٹر انفلو ہو جائے، جس کی وجہ سے ان کی باڈی سویل ہوگی یا سیلز جو ہے یہ سویل اپ ہوں گے۔ اور دوسرا جو مین پرابلم ان اینیملز کو درپیش ہوتا ہے دیٹ از لاس آف سالٹ ٹو آؤٹر انوائرمنٹ، کیونکہ یہ ہائپرٹونک ہوتے ہیں اور ان کی باڈی میں جو سالٹس کی مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یورین میں ان سے جو سالٹس وغیرہ ہے یہ باہر کی طرف چلی جائے، تو یہ دوسرا بڑا پرابلم ہے جو اینیمل کو درپیش ہوتا ہے۔ تو اب اس کا سلوشن کیا ہے، یہ اینیمل کس طرح سے ان پرابلمس کو مینیج کرتی ہے اور کون کون سے ایڈیپٹیو میکینزم ہے جو ان اینیملز نے اپنی اس پرابلم کو مینیج کرنے کے لیے اپنائی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں، دے ڈرنک لیس واٹر، یہ کم پانی پیتے ہیں، سو دیٹ دے نیڈ ٹو یورینیٹ لیس، کہ وہ کم پھر یورین کریں، تو اس وجہ سے یہ پانی کم پیتے ہیں۔ دے ریلیز لارج والیوم آف ڈائلیوٹڈ یورین، اور جو یورین یہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ ڈائلیوٹڈ ہوتا ہے، مینس کہ ان کی یورین میں واٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اور سالٹ کی کنسنٹریشن کم ہوگی۔ اس کے علاوہ کڈنی جو ہوتے ہیں ان اینیملز کی وہ زیادہ سالٹس کو ایبزارب کرتے ہیں، مینس جب کڈنیز باڈی یورین فارمیشن کرتے ہیں تو اس دوران یہ فلٹریٹ سے زیادہ مقدار میں سالٹس کو ایبزارب کرتے ہیں اور ان سالٹ کو ایبزارب کرتے ہیں جن کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ سیکنڈلی دے آلسو obtain salt from what they eat، اور جو فوڈ دے کھاتے ہیں، جو کھانا دے کھاتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر وہ اس طرح کا فوڈ ہوتا ہے جس میں سے یہ سالٹس موجود ہوتے ہیں۔ اپارٹ فرام دس دے آلسو ہیو سالٹ گلینڈس، ان میں سے سالٹ گلینڈس ہوتے ہیں جس کو ہم آئونوسائٹس کہتے ہیں، اور ان آئونوسائٹس کی مدد سے یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے، مینس ڈیٹ، اس کا مطلب ہے کہ انرجی کے استعمال کر کے
یہ باہر سے سالٹ اپنے باڈی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ آئونوسائٹس ان کی باڈی میں کہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے؟ تو یہ نارملی ایمپیبین سکنز اور فشز کی گلز میں آئونوسائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں۔ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اوسمو ریگولیشن اینڈ فریش انوائرمنٹ کی فریش انوائرمنٹ میں اوسمو ریگولیشن کس طرح ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ ڈرنک لیٹل واٹر، یہ کم پانی پیتے، اور دوسرا ہی کہ آئونوسائٹ اسپیشیز کی گلز میں ہوتے ہیں which actively takes up iron through gills، تو یہ آئونوسائٹ کے ذریعے انرجی کو یوز کر کے باہر سے سالٹ اندر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایبزارب واٹر تھرو اسکن، اور یہ اسکل کے جو ایپیتھیلیم ہوتی ہے اس کے ذریعے واٹر کو ایبزارب کرتے ہیں۔ یورین جو یورین دیٹ دے ایکسکریٹ اور ڈائلوٹیڈ یورین سیکریٹ کرتے ہیں۔ اور مومنٹ آف واٹر، یہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ مومنٹ آف واٹر جو ہے مومنٹ آف آئنس، یہ دونوں دکھائی گئے ہے کہ آئنس بھی باہر کی طرف جاتا ہے اور واٹر کی جو مومنٹ ہے وہ اندر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بلو جو ایروس ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے پانی جسم کے اندر جاتا ہے، اور جو ریڈ ایروس ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ذریعے سے پانی باہر کی طرف جاتا ہے۔ سملرلی اوسمو ریگولیشن اینڈ سالٹ واٹر، یہ ہم پڑھتے ہیں کہ مرین اینیملز جو ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو اوسمو ریگولیٹر اینیملز بھی ملیں گے اور اوسمو کنفارمر اینیمل بھی ملیں گے۔ اگر آپ نے پہلے لیکچر پڑھے ہیں تو اوسمو ریگولیٹر وہ اینیملز ہوتے ہیں جو اپنے باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، مینز اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ باڈی کے اندر واٹر کتنا ہوگا، سالٹس کتنا ہوگا irrespective of their external environment، whereas اوسمو کنفارمر وہ اینیملز ہوتے ہیں جو اپنے باہر کی انوائرمنٹ کے ساتھ آئسوٹونک رہتے ہیں، مینز کہ ان کی باڈی کا اندر کا انوائرمنٹ اور ان کی باڈی کا باہر کا انوائرمنٹ تقریباً سیم رہتا ہے۔ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اوسمو کنفارمرز آر آئسوٹونک ٹو دی انوائرمنٹ، مینز کہ ان کی باڈی کے اندر اور ان کی باڈی کے باہر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں سالٹس اور سولوٹس ورسز واٹر کا جو ریشو ہوتا ہے وہ تقریباً سیم رہتا ہے۔ اوسمو کنفارمرز کی ایگزامپل شارکس ہے، ریس فش ہے، اسکیٹس، سرٹن سائکلوسٹومس لائک میگزینیز، یہ سارے اوسمو کنفارمرز کی ایگزامپل میں آتے ہیں۔ یہ آئسوٹونک ہوتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ، اور اوسمو کنفارمرز ہوتے ہیں مینز دیٹ دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو چینج دیئر انٹرنل انوائرمنٹ اور they do not keep the internal environment in a constant range۔ اوسمو ریگولیٹرز کی ایگزامپل ہمارے پاس سرٹن بونی فشز ہے جیسے کہ ٹیلیوسٹ ہے۔ یہ ٹیلیوسٹ نارملی ہائپوٹونک ہوتے ہیں ٹو دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سالٹ واٹر جو ہوتا ہے اس میں سالٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، تو ٹیلیوس جو ہوتے ہیں ان کی انٹرنل انوائرمنٹ ہائپوٹونک رہتی ہے، مینس کہ ان میں سے سولوٹس کی لیول ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ کون کون سے پرابلمس ٹیلیوسٹ پیش کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو پرابلم ہے دے ڈرنک واٹر وچ ہیو ایکسیس سالٹ، یہ جو پانی پیتی ہے اس میں سالٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو سالو کرنے کے لیے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ دے ایکسیس سوڈیم آئنس اور پوٹاشیم آئنس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں تھرو گلز ایپیتھیلیم، گلز کی ایپیتھیلیم کے ذریعے۔ اور جو ڈائی ویلنٹ سالٹ ہوتے ہیں جیسے کہ میگنیشیم آئن ہے جو ڈبل، جن کی ویلنسی +2 ہوتی ہے، میگنیشیم اور کیلشیم، ان کو ایکسکریٹ کرتے ہیں کڈنی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں، دے پروڈیوس کنسنٹریٹڈ یورین، یہ کنسنٹریٹڈ یورین کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ریکٹل جو وال ہوتے ہیں اس میں سے گلینڈس ہوتے ہیں جس کو ہم ریکٹل گلینڈس کہتے ہیں۔ ریکٹل گلینڈس کیا کرتے ہیں، یہ ان آئنس کو یا سالٹس کو لیتے ہیں اور اس کو ڈائجسٹو ٹریک میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈائجسٹو ٹریک سے یہ تھرو ایجیشن پر جسم سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ریس فش ہے، دیز آر اسکیٹ فش اینڈ دس از اے سائکلوسٹوم، یہ سارے کیا ہے، یہ اوسمو کنفارمرز کی ایگزامپلس ہیں۔ لاسٹ میں ہم پڑھیں گے کہ وہ اینیملز جو ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ کس طرح سے اوسمو ریگولیشن کا پروسیس کرتے ہیں۔ تو ٹیریسٹریل اینیملز ہم ان اینیملز کو کہتے ہیں جو کہ لینڈ پر رہتے ہیں،
اس میں سے زیادہ تر آپ کو اسمو ریگولیٹر ملیں گے، اور اس ٹیریسٹریل اینیملز میں جو سب سے سکسیزفل اینیمل ہے دے آر آرتھروپوڈز اینیمل سب سے سکسیزفل ہے انورٹیبریٹس میں۔ انورٹیبریٹس وہ اینیملز ہوتے ہیں جن میں ورٹیبرل کالم نہیں ہوتا، اس کو ہم انورٹیبریٹس اینیمل کہتے ہیں۔ ورٹیبریٹ اینیملز میں جو سکسیزفل اینیمل ہے دے انکلوڈ ریپٹائلز، برڈز اینڈ میملز۔ یہ ورٹیبریٹ اینیملز جو لینڈ پر سب سے سکسیزفل اینیمل مانے جاتے ہیں۔ سب سے جو میجر پرابلم ٹیریسٹریل اینیمل فیس کرتے ہیں وہ ہے ڈی ہائیڈریشن کا۔ ڈی ہائیڈریشن مینس دا ریموول آف واٹر فرام دا باڈی، جس کی وجہ سے باڈی میں واٹر کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، اس کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ اب اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ آرتھروپوڈز اینیمل میں کائٹینیس ایگزوسکیلیٹن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے واٹر کی جو لاس ہے وہ پریونٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر انٹرسٹ کے لیے ایک MCQs ہے کہ کائٹین کیا ہے، نیچر اس کا کیا ہے؟ تو کائٹین از اے کاربوہائیڈریٹ ان نیچر، اور ایگزوسکیلیٹن جو آرتھروپوڈز میں ہوتا ہے وہ کائٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیزرٹ اینیمل ہے، ڈیزرٹ اینیمل انہائیڈروبائیوسس کے ذریعے جو ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم ہے اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو سولو کرتے ہیں۔ ڈیزرٹ اینیمل اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ دے فیڈ آن سیڈس، وہ سیڈس کھاتے ہیں جس میں سے آئلس ہوتی ہے، اور اس سیڈ آئلس کو اس سیڈس کی کو پھر جو سیلولر ریسپائریشن کا پروسیس ہے اس سے انرجی بھی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ میں سیلولر ریسپائریشن کی پروسیس کا جو بائی پروڈکٹ ہے جو کہ واٹر ہے اس کو پھر اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گلوکوز کی ریسپائریشن ہوتی ہے ان دا پریزنس آف آکسیجن، ایروبک ریسپائریشن ہوتی ہے، تو اس کی رزلٹ میں ہمارے پاس واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ اینیملز باڈی جو ہے وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں، ویئر جو واٹر ہوتے ہیں اس کو پھر اپنے باڈی کی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو واٹر یہاں پر ایکٹ ایز اے بائی پروڈکٹ اینڈ اٹ از یوزڈ بائی دا ڈیزرٹ اینیمل فار دیئر ڈیلی یوز اور میٹابولک ایکٹیویٹیز جو نارملی واٹر پرفارم کرتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان اینیملز کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ تر یہ اسی پانی سے کام چلا لیتے ہیں۔ سملرلی اس کی ایگزامپل کینگرو ریٹ ہے، وہ باڈی کے میٹابولزم سے جو واٹر پروڈیوس ہوتا ہے 90% وہ پانی وہ استعمال کرتا ہے، اور یہ ایک پیک پر ہے اس پروسیس کو یا اس میتھڈ کے ذریعے اپنے باڈی کو میں واٹر کی کنسنٹریشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ کول بلڈڈ اینیمل کیا کرتے ہیں؟ وہ اینیمل جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ان کی باڈی کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، مینس کہ اس ٹائم باہر نکلتے ہیں جس ٹائم سورج کی روشنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ڈفرینٹ اینیملز نے ڈفرینٹ میکینزم ایڈاپٹ کیے ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ اینیملز ایسے ہیں جو صرف رات کو باہر نکلتے ہیں جس کو ہم نکٹورنل اینیملز کہتے ہیں۔ سملرلی کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو صرف دن کے وقت باہر نکلتے ہیں، اس کو ہم ڈائیورنل اینیملز کہتے ہیں، اور کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو ڈان اور ڈسک کے ٹائم باہر نکلتے ہیں، جیسے کہ سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم نکلتے ہیں، تو ایسے اینیملز کو ہم کریپسکولر اینیملز کہتے ہیں۔ اور یہ سارے اینیملز جو ہے یہ اپنی باڈی کے جو انوائرمنٹس ہے اس کو ایکسٹرنل ہیٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف اوقات پر باہر نکلتے ہیں۔ اب انہائیڈروبائیوسس کیا ہے؟ انہائیڈروبائیوسس ایک بایولوجیکل فینامنا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک آرگینزم ایک سسپینڈڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے یا ایک ایکسٹریم ڈی ہائیڈریشن اسٹیٹس میں چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ انوائرمنٹ جو اس کے لیے ہوتا ہے وہ ایڈورس ہوتا ہے، کنڈیشن اس کے لیے سازگار نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم سسپینڈڈ یا ایکسٹریم ڈی ہائیڈریٹڈ فارم میں چلا جاتا ہے، اور جو آرگینزم کی میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل رک جاتی ہے،
اور جس کی وجہ سے یہ ایک ڈورمنٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اور جب حالات واپس سازگار ہو جاتے ہیں، دوبارہ فیوریبل ہو جاتے ہیں، تو یہ واپس اپنے اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو اس پراپرٹی کو ہم انہائیڈروبائیوسس کہتے ہیں۔ اس کی سب سے جو خوبصورت اگزامپل ہے وہ ٹارڈیگریڈس ہے، جس کو ہم واٹر بیئرز بھی کہتے ہیں، اور وہ انہائیڈروبائیوسس کا جو پروسیس ہے وہ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جب اینیملز کو ڈیسیکیشن ہو جاتی ہے، مینز اس کی باڈی سے واٹر کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، لیک آف واٹر ہو جاتا ہے، تو یہ اینیمل اپنی باڈی کو شرنک کرتے ہیں، اور جو واٹر ان کی باڈی سیلز میں ہوتا ہے وہ اس واٹر کو وہ باہر ایکسپیل کر دیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اور ایک سسپینڈڈ اینیمیشن پمپ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کنڈیشن میں وہ ایکسٹریم کنڈیشن جیسے کہ ہائی ریڈیشن ہوتے ہیں اس کو پھر اب ایبزارب کر سکتے ہیں۔ تو جب واپس انوائرمنٹ سازگار ہو جاتا ہے تو ٹارڈیگریڈ جو ہے وہ واپس ریہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ٹارڈیگریڈ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اسپیس میں بھی پائے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی کہ کس طرح اینیملز ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشن میں اپنے اوسمو ریگولیشن کو مینٹین کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور